چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے۔ حضرات، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مسلمانان ہند پر خصوصاً اور پوری ملت اسلامیہ پر عموماً، حتیٰ کہ باشندگان وطن پر بھی علماء دیوبند کا جو عظیم ترین احسان ہے، اس کی نظیر تاریخ انسانی میں نایاب تو نہیں، البتہ کامیاب ضرور ہے۔ اگر علماء دیوبند بروقت بیدار نہ ہوتے تو ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود نہ ہوتا، مدارس کی داغ بیل نہ پڑتی، مساجد کا جال نہ بچھتا، خانقاہوں کی صدائیں نہ لگتی، تبلیغی جماعت کی ہلچل نہ ہوتی، مسلمانوں کے مسائل حل کرنے والی جمعیت جیسی عظیم تحریک نہ ہوتی، حتیٰ کہ ہندوستان آزاد ہی نہ ہوتا بلکہ طوق غلامی گلے میں ڈال کر حیات مستعار کی سانس گن رہا ہوتا۔ دوستو، ایک بار پھر میں عظمت صحابہ پر ایک نظم پیش کرنے کے لیے مدعو کر رہا ہوں عزیزم قمر الدین سلمہ کو۔ موصوف مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نظم سے پہلے دو شعر سماعت فرما لیں۔ صحابہ ہیں سارے، صحابہ ہیں سارے، نبی کے دلارے، صحابہ سے بڑھ کر دلارا نہ ہوگا، صحابہ ہیں سارے نبی کے دلارے، صحابہ سے بڑھ کر دلارا نہ ہوگا، صحابہ ہیں سارے نبی کے دلارے، صحابہ سے بڑھ کر دلارا نہ ہوگا، صحابہ سے بڑھ کر دلارا نہ ہوگا، کہ ایسے ہے روشن، کہ ایسے ہے روشن ستارے زمیں پر، کہ ایسے ہے روشن ستارے زمیں پر، ارے فلک پر بھی ایسا ستارہ نہ ہوگا، صحابہ ہیں سارے نبی کے دلارے، صحابہ سے بڑھ کر دلارا نہ ہوگا، صحابہ ہیں سارے۔ مکمل نظم پیش کریں کہ اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، نبی پہ وہ جان لٹانے والے، ہر ایک عمل کر دکھانے والے، خدا بھی راضی ہے وہ خدا سے، میرے صحابہ ہیں شان والے، سب یار نبی کے پیارے ہیں، یوں چاند بھی اعلیٰ ان میں مگر سب یار نبی کے پیارے ہیں، یوں چاند بھی اعلیٰ ان میں مگر سب یار نبی کے پیارے ہیں، مہتاب ہے آقا
چاند کے تارے ہیں، نبی کی ساری جماعت اعلیٰ، ہر ایک صحابی ہے شان والا، نبی کے بعد از جہاں بھی یارو صحابہ کی ہے جماعت اعلیٰ، نبی کی ساری جماعت اعلیٰ، ہر ایک صحابی ہے شان والا، نبی کے بعد از جہاں بھی یارو صحابہ کی ہے جماعت اعلیٰ۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، محبوب کے ہے، محبوب کے ہے منظور نظر، محبوب کے ہے منظور نظر، اسلام کے روشن تارے ہیں، یوں چاند بھی اعلیٰ ان میں مگر سب یار نبی کے پیارے ہیں۔ ابو بکر سے تیز حضرت عمر، عثمان غنی حیدر کرار، ازل میں دیکھا ابد میں دیکھا زمانے بھر کی نظر میں دیکھا، ملا نہ کوئی صحابہ جیسا جہاں کے ہر ایک بشر میں دیکھا، یوں مدحت ان کی گاتا رہوں، نغمات صحابہ سناتا رہوں، یوں مدحت ان کی گاتا رہوں، نغمات صحابہ سناتا رہوں، ہے دشمن ان کے جلتے مگر، ہے دشمن ان کے جلتے مگر، مومن کی زباں پر تارے ہیں، یوں چاند بھی اعلیٰ ان میں مگر سب یار نبی کے پیارے ہیں، یوں چاند بھی اعلیٰ ان میں مگر سب یار نبی کے پیارے ہیں، مہتاب ہے آقا میرے مگر اصحاب سے چاند کے تارے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے اہمیت مدارس اسلامیہ کے عنوان پر تقریر کرنے کے لیے مدعو کر رہا ہوں عزیزم محمد ذیشان سلمہ کو۔ موصوف مائک پر۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور معزز سامعین اکرام، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور اسلام کے حلقہ بغوش کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کی حقیقت کیا ہے، اہل مدارس کون ہیں، اور دنیا والوں نے ان کو کس کس نظر سے دیکھا ہے۔ حضرات گرامی، یہ مدارس اسلامیہ جو اس وقت بہت سی جھوپڑیوں اور چھپروں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، کوئی شاندار عمارت کی شکل میں ہے، کوئی مضبوط قلعے کی شکل میں ہے، دراصل یہ سب کے سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آہنی حصار ہیں، انہی سے ملک و ملت کا تشخص قائم ہے، اسلام کے دھڑکتے دل ہیں، اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینہ دار ہیں۔ ہاں یہی وہ مدارس ہیں جہاں صدیق
की सदाकत को सिखलाया जाता है। यही वो मदारिस है जहाँ उमर फारूक की अदालत को सिखलाया जाता है। यही वो मदारिस है जहाँ उस्मान गनी की हया की तालीम दी जाती है। यही वो मदारिस है जहाँ हैदर कर्रार की शुजाअत को सिखलाया जाता है। यही वो मदारिस है जिन्होंने हर दौर में कौमी यकजहती का नारा बुलंद किया, इत्तिहाद और इत्तिफाक का पैगाम सुनाया। यही वो मदारिस है जहाँ अहादीस रसूलुल्लाह का दर्स दिया जाता है, अखलाक रसूलुल्लाह की ट्रेनिंग दी जाती है। यही वो खानकाह है जिनकी गोद में अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाले बुजुर्गों की दुआ के तुफेल में ये मुल्क आबाद हुआ। यही वो अड्डे हैं जहाँ से आज़ादी का सूर फूका गया और बाशिंदगाने वतन ने सुकून और राहत का सांस लेना शुरू किया। और सुनो, साथ ही में ये भी बताता चलूं कि इन मदारिस में तालीम पाने वाले ये कौन लोग हैं और इनकी हकीकत क्या है। दोस्तों, ये कोई गैर कौम नहीं, ये कोई और मखलूक नहीं, बल्कि आखिरी रसूलुल्लाह की वो गैरतमंद और जिंदा जावेद उम्मत है जिन्हें क़यामत तक जिंदा रहना है। दीन मोहम्मदी पर हर सिमत से होने वाले हमले का बराबर जवाब देना है। लौमत लाइम की परवाह किए बगैर इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल करना है और आदाए इस्लाम को हर दौर में ये पैगाम सुनाना है। खिलाफे राहे पैगंबर कदम जो भी उठाएगा, खिलाफे राहे पैगंबर कदम जो भी उठाएगा, कभी मंजिल न पाएगा, कभी रास्ता न पाएगा। अरे हाँ हाँ, ये सुफ़ाए नबवी से इल्म हासिल करने वाले उन साहबा के पैरोकार हैं जिन्होंने अरब के बुतकदों पर फतेह के झंडे गाड़ दिए, शिरक के शीश महलों को चकनाचूर कर दिया, अकायदे बातिला की धज्जियां उड़ा डाली। इसी पर बस नहीं बल्कि ऐसी ऐसी मुहय्यर लोकुल रिवायत कायम की जिनका मिसल पेश करने से आलम इंसानियत बराबर आजिज रही। बड़े बड़े ओकला और दानिश्वरों की अक्लें दंग रह गई और कलमकार अपने कलम छोड़ने पर मजबूर हो गए। इबादत तौहीद के मत वालों, अगर आप तारीख आलम का मुताला करें और तारीख दुनिया की सैर करें तो आपको मालूम होगा कि अहले मदारिस ने ना ये कि सिर्फ दीन मोहम्मदी की पासबानी की बल्कि पूरी दुनिया को उखुवत और हमदर्दी का दर्स दिया, इत्तिहाद और इत्तिफाक का पैगाम सुनाया। अगर तुम्हें मदारिस इस्लामिया के वफादारों की मुकम्मल रूदात दरकार है तो जाओ सरजमीन मक्का से पूछो, सरजमीन मदीना से पूछो, इराक और शाम के सहराओं से पूछो, उंदलुस स्पेन की धरती से पूछो। अगर अब भी यकीन नहीं आता तो आओ इस भारत के ईवान और कैद खानों से पूछो। ये सब के सब तुम्हें मदारिस इस्लामिया के सरफरोश जियालों की रूदात सुनाएंगे और बताएंगे कि अहले मदारिस का दुनिया पर क्या एहसान है और दुनिया वालों ने उनको किस नजर से देखा है। अरे जब ये लोग सरजमीन मदीना में थे तो मदीना वालों के साथ वफादारी कर रहे थे और ये गैरतमंद काफिला जब इराक और शाम की सरजमीन पर था तो इराक और शाम वालों को पैगाम हक सुना रहा था। और जब ये कारवान इल्म उलमाए देवबंद की शक्ल में सरजमीन हिंद पर थे तो ऐसी मिसाल कायम की कि दुनिया वाले हैरान रह गए। तारीख गवाह है, जमीन आसमान गवाह है, भारत का चप्पा चप्पा इस बात पर शाहिद है कि अहले मदारिस ने आजादी की खातिर जाने तो गवा दी, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवाए, फांसी के फंदों को बखुशी चूम लिया, लेकिन दुश्मनाने वतन के सामने कभी सर नहीं झुकाया। और मदारिस इस्लामिया को ललचाई नजरों से देखने वालों और मदारिस इस्लामिया को दुश्मन करार देने वालों, सुनो और गौर से सुनो। देखो, मैं आज़ादी हिंद में इन्हीं मदारिस के जाबाज मुजाहिदों का एहसान आज़िम जतलाने जा रहा हूँ। आज की बदहाल दुनिया के भी दिन फिर जाएंगे, आज की बदहाल दुनिया के भी दिन फिर जाएंगे। ए मुअर्रिख, अगर हम तारीख दोहराने उठे और उलमाए इकराम को बुरा कहने वालों, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर इंग्रेजों का नापाक साया पड़ा तो पूरे मुल्क में फिरंगियों ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। मुल्क के हर खित्ते पर उनका तसल्लुत हुआ। जब बाशिंदगाने वतन के गले में महकूमी व गुलामी का फंदा डालना
جانا شروع کیا، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو نیلام کیا جانے لگا، اس ملک کی معصوم اور پاک باز خواتین انگریز کی عیاشی اور عیش نوشی کا شکار ہونے لگی۔ تو ایسے زبردست اور پرخطر حالات میں وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کیا تھا؟ ارے ہاں، وہ انہی مدارس کا تربیت یافتہ نازش وطن محدث کبیر شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی تھا۔ ارے آپ کا فتویٰ کیا تھا؟ ایک برقامہ تھا جو انگریزوں کی نقل تمنا پر گر پڑا تھا اور انگریزی حکومتوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ کی یہ تحریک چند ہی لمحات میں ملک بھر میں روا دوا ہو گئی، ہر سمت سے آزادی کی صدائیں آنے لگی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی اور تمام باشندگان وطن نے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر عزم کیا کہ اب انگریزی حکومت کو شکست فاش دے کر ہی دم لیں گے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ لیکن وہ قوم جس سے انگریزوں کے حکمراں کانپتے تھے، وہ معاشرہ جو فرنگیوں کی آنکھ کا کاٹا تھا، وہ برادری جس کا وجود انہیں بے چین کیے دے رہا تھا، وہ یونین جس کے دم خم سے برطانوی ایوان میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، وہ لیگ جس کی شجاعت و جوامردی ضرب المثل بن چکی تھی، وہ صرف اور صرف انہی مدارس کے نونہال اور باوفا علماء اکرام تھے۔ آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تمہیں آزادی ہند میں انہی مدارس کا پروردہ حسین احمد مدنی میدان کارزار میں کودتا ہوا نظر آئے گا۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو، عبید اللہ سندھی ملکی کی خاطر جان کی بازی لگاتا ہوا نظر آئے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ علیہ ملک کی عظمت کو بچاتا ہوا نظر آئے گا۔ تعصب کا چشمہ ہٹا کر دیکھو، علماء دیوبند توپوں اور ٹینکوں کا نشانہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دشمن ہی صحیح لیکن ذیشان بنا دیں گے، دشمن ہی صحیح لیکن ذیشان بنا دیں گے، نفرت کو محبت کا عنوان بنا دیں گے۔ چند دن ان مدارس میں گزار کر تو دیکھو، یہ مدارس تم کو بھی انسان بنا دیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ حلاوت سماعت کو تبدیل کرنے کے لیے اب میں عربی زبان میں ترانہ گنگنانے کے لیے مدعو کر رہا ہوں رفیق محترم محمد مبین سلمہ اور ان کے ساتھی محمد انس سلمہ کو اس شعر کے ساتھ: آ جاؤ مسکراتے ہوئے اے جانے گلستاں، آ جاؤ مسکراتے ہوئے اے جانے گلستاں،